بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد بلوچوری، پروگرام خشب وطن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ نے تقریر سنی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جو 13 دسمبر کا جلسہ آر یا پار، یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے، اور اس کے بعد آج جس طرح کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں کی میٹنگ تھی، میٹنگ میں جو کافی جو ہے بڑا اندر بحث مباحثہ ہوا، اور جس میں باہر جب مریم نواز سے باہر نکلی اور انہوں نے جسٹ 4 منٹ کی پریس کانفرنس کی، جس میں کہا یہ فیصلہ طے ہوا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جو ہے مل کر اپنے جو لیڈران ہیں سیاسی جماعتوں کے، جو سرکردہ ہیں، ان کو اپنے استعفے جمع کروا دیں گے۔ بات یہ ہے کہ استعفے جمع کروا دیں یہ والی بات، انہوں نے جو پہلے آر پار والی بات کر رہی تھی، وہ ان کا جو بڑا پریشان باہر نکلی چلی گئی۔ سمجھ نہیں ان کو آتا کہ یہ جو ہے پیپلز پارٹی تو کبھی استعفے نہیں دے گی، کیونکہ ان کی سندھ گورنمنٹ جاتی ہے، باقی جو ان کی سینٹ میں جو چند سیٹیں ہیں گی وہ بھی ان سے بھی کھو بیٹھیں گی اپنے سیٹیں۔ اور دوسرا، جیسے ہی استعفے دیں گے تو عمران خان صاحب اعلان کر دیں گے الیکشن کا، ضمنی الیکشن ہو جائیں گے، تو سینٹ کا ایک اہم جو ہے ادارہ ہے، اس کی تو خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ اور الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر یہ جیسے استعفے دیں گے تو ہم جو الیکشن کا اعلان کر دیں گے۔ اب یہ پریشانی میں آ گئے کہ ہم کیا کریں، اور ان کو عوام کے ساتھ تو ان لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 13 دسمبر کے جلسے کے بعد ہم شہر میں جلسے کریں گے، اور شہر میں لاک ڈاؤن کریں گے، اور جو ہے سول نافرمانی کا لوگوں کو کہیں گے، اور یہ عوام کو پریشان کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح کہ عوام بھی جانتی ہے ان کا پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی، جنہوں نے پی آئی اے تباہ کر دی اور اپنا شاہین ایئر جو ہے اس کو آسمانوں کے اوپر لے گیا، اور جتنے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سارے اپنی جو کرپشن بچانے کے لیے کس طرح کے میڈیا کے اوپر بیان دے رہے ہیں، کس طرح ٹی وی ٹاک شوز کر رہے ہیں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو، جو کہ کس منہ کے ساتھ عوام کے پاس واپس جاتے ہیں ووٹیں لینے کے لیے۔ قمر زمان کارا صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم استعفے پیش کریں گے، میاں صاحب جو برطانیہ سے واپس آئیں، جب واپس آئیں گے تو ہم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو جو ہے نا استعفے پیش کر دیں گے۔ تو وہ پہلے تو واپس تو آئے نا، تو اب یہ پیپلز پارٹی کے جو تو شروع سے ہی جو تیور تھے وہ نظر آ رہے تھے کہ وہ کبھی بھی استعفے نہیں دیں گے، کیونکہ استعفے دینے میں ان کا جو ہے نا سسٹم خراب ہوتا ہے، سندھ گورنمنٹ جاتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یہ ایک تکلیف سے بات یہ ہے کہ ہمیشہ ہی جو ہمارے ادارے ہیں، یہ جس بیک ڈور چینل پہ جو باتیں کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بیک ڈور چینل کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ ادھر ماڈل ٹاؤن کا کیس سے لے کر آج تک ثانیہ کراچی جس میں 250 لوگوں کا قتل ہوا، زندہ جلا دیا گیا، بہت سارے کیسز ہیں جن کے فیصلے نہیں ہو رہے، اور بیک ڈور چینل پہ بہت ساری چیزیں طے پا جاتی ہیں، اور یہ پھر حکومت میں آ جاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اگر آج حکومت ان کی ہوتی، میاں نواز شریف کی ہوتی حکومت، یا شہباز شریف صاحب پنجاب میں بھی ہوتے، تو کسی نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا تھا۔ اب جو الزامات ان کے اوپر لگے ہیں وہ اگر تو ان کے پاس ثبوت ہیں بقول شہزاد اکبر کے، وہ کہتے ہیں کہ جی آج تک کی یہ کوئی چیز دیتے ہی نہیں ہیں، جب بھی عدالت میں آتے ہیں پوچھتے ہیں کچھ ہیں، جواب کچھ دیتے ہیں۔ اور ماڈل ٹاؤن کا کیس کے لیے جو وکیل صاحب محترم گئے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے کورٹ کے ساتھ جو ہے بیہیویئر اچھا نہیں کیا، تو وہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے نیا وکیل جو پاور آف اٹارنی جنرل مقرر کیا وہ گئے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے وہی کر دیا۔ تو چونکہ لاہور ہائی کورٹ تو ہمیشہ ہی ان کو ریلیف دیتی آئی ہے، پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ شکوہ رہا ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ جی ہمیں ریلیو نہیں ملتا جو ریلیو ان کو ملتا ہے۔
تو ناظرین یہ جو ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان کب ترقی کرے گا، پاکستان کی جو عوام ہے وہ بیچاری کس طرح غربت میں پس رہی ہے، اور یہ لوگوں کی زندگیاں کتنی ایزی ہیں کہ یہ لوگوں کو کس طرح سڑکوں کے اوپر نکال رہے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر آپ آئیں، آپ احتجاج کریں، اور دیکھیں ان کے اپنے بچے تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیوں عوام کی زندگی کو عذاب بنا رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان تو بالکل اسمبلی سے باہر ہیں، ان کا تو اسمبلی سے کچھ نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک افراتفری ہو، اور اس افراتفری میں جو ان کو پھر کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جائے اور پھر یہ مزے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ پچھلے 10-12 سال سے یہ وہاں پہ اسلام آباد میں زبردست کوٹھی، سرکاری گاڑیاں اور میٹھی لسی اور بڑا ان کو ملتا رہا، تو اب تھوڑا سا ان کے ساتھ ذرا الیکشن میں ہرے ہیں تو جو خالی کروا لی ہے کوٹھی، تو اب ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اور جو 11 جماعتی اتحاد بنائے پھرے، وہی ایسی 11 پارٹی جن کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے، جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ پارٹی ہے، اور ان کا کوئی سیٹ ایک بھی ایم این اے نہیں ہے، ایک بھی کونسلر نہیں ہے، وہ پارٹی رجسٹرڈ کرائی انہوں نے، جو کہ لیگل طریقے سے پارٹی رجسٹرڈ کرا کے 11 پارٹیوں کے اتحاد۔ پارٹیاں جو 3 مین جو پارٹیاں ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو 3 پارٹیاں صرف، اور 4 پارٹیاں لے لیں، جس طرح کہ آپ پیپلز پارٹی لے لیں، اور ساتھ مسلم نواز لے لیں، اور مولانا فضل الرحمان لے لیں، اور جماعت اسلامی لے لیں۔ یہ 4 جماعتیں ہیں جو اصل میں آ رہی ہیں، اور جو یہ استعفے کا شور پا رہے ہیں، استعفے دینے ہو تو دے دیں، استعفے تو دے ہی نہیں سکتے، دے ہی نہیں رہے، یہ دمکا رہے ہیں اور سسٹم کو جو ہے نا ڈی ریل کر رہے ہیں، جو چل رہا ہے ہمارا سسٹم ملک کا۔ اور ان لوگوں کو تھوڑی بھی شرم یا نہیں آ رہی کہ کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، یہاں تک کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کی ڈیتھ ہو گئی، جو ایک اور سے جو جج صاحب ان کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے نواز شریف کا کیس سنا تھا جس میں ویڈیو بھی عام ہوئی تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس طرح اور بہت سارے لوگ جو ان کی موت ہو رہی ہیں، مگر ان لوگوں کا مواد کے ساتھ کوئی مر جائے کوئی جیے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ عوام کو کس طرح آ کے یہ آپ کو جان کر عجیب سا لگے گا کہ میڈیا کے اوپر یہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، ان لوگوں کو کس طرح انہوں نے ایک پہلے سے اس کا شیر جوان گروپ بنایا تاکہ یہ گروپ باہر نکلے، اور یہ بچوں کو جو ہے کس طرح فوج کے خلاف نعرے بازی بھی کروائی۔ یہ تمام سیاسی جماعتیں ان کو ایک سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ابھی یہ 5 سال ان کی ہے حکومت، ان کو 5 سال پوری کرنے دیں، جب الیکشن ہوگا، الیکشن میں اگر آپ جیت جاتے ہیں آپ آ جائیں۔ جس طرح جی میں چاہتا ہوں جو سب سے جو اس وقت بہترین گیم کھیل رہے ہیں نا جی، وہ آصف علی زرداری ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے بڑی زبردست گیم کھیلی، اور گیم کھیل کے سارا جن کو میاں صاحب کو گئے ہم آپ کے ساتھ ہیں آگے ان کو آگے لگا دیا۔ جب میاں صاحب نے آرمی کے خلاف کچھ باتیں کی تو انہوں نے ایسا ان سے بیان دلوا دیا، ان سے بھٹو صاحب کی جو ہے نواسے بلاول بھٹو نے دے دیا کہ دیکھیں جی جو انہوں نے الزامات لائے ہیں آرمی افسران کے نام لے کے، تو وہ تو ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم رہے ہیں، تو وہ اس کو پروو کریں گے۔ تو یہ ساری بال جو ان کی جو ہے گیند وہاں پر پہنچا دی تاکہ آپ بتائیں۔ تو اب یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ملک کے اندر 5 لاکھ یا 10 لاکھ بندہ آ جائے لے کے اور آ کے کہہ دے کہ جب اب عوام نے فیصلہ دے دیا آپ وزیر اعظم کی سیٹ خالی چلائیں، وہ یہ خالہ جی کا واڑا جی سیٹ خالی کروائیں۔ ہاں جی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت مسلم نواز والے کہتے ہیں، ان کو طنز کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر کہ آپ کو یہ ایک وزیر اعظم کی شیروانی کا ایک بٹن نصیب نہیں ہو سکتا، تو یہ منہ اور مسور کی طرح بہت ساری باتیں کرتے، مگر یہ اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے، اس کی لاٹھی بھی بڑی بے واز ہے۔ یہ دیکھیں کہ جس طرح ابھی ان کے اپنے بچے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور کس طرح عوام کو موبلائز کر کے باہر سڑکوں پہ کیوں بلائے، جہاں پر بھی جلسہ کرتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ جو ہے کیسز سامنے آتے ہیں، اور اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اور دیکھیں ملک کے اندر ابھی دیکھیں جب ہاسپٹل کے اندر بیڈز نہیں ہوں گے، جو کورونا کے کیسز زیادہ آئیں گے، زیادہ ٹیسٹ ہوں گے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی یہ ان کا کوئی ان کے ساتھ عوام کے ساتھ لینا دینا نہیں، یہی جو ہے
मियाँ शबाशी साहब वहाँ से इंग्लैंड से आए थे कि कोरोना के वक्त मैं आवाम के साथ जो है यकजहती के लिए आया हूँ। उसके बाद इन्होंने इमरान खान साहब पे बहुत प्रेशर डाला कि आप पूरे मुल्क को जो है लॉकडाउन कर दें। हालांकि पूरे मुल्क को लॉकडाउन करना वो नामुनासिब था, चूँकि गरीब मुल्क है, उतने पैसे नहीं है कि लोगों को पे कर सकें जिस तरह के बड़े जो है ममालिक में उन्होंने पे किया लोगों को। तो ये बहुत मुश्किल काम था, वो नहीं कर, मगर इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी उन्होंने केवल बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी थी जिसकी वजह से अभी लोगों का बिजनेस भी चलता रहा और सेटअप भी एक अच्छा रहा, और उसको बल्कि पूरी दुनिया ने इस चीज़ को तस्लीम भी किया। मेरी ये पूरी जो आवाम है उनसे मेरी अपील है कि आप ये सियासी जमातें हैं इनके पीछे लग कर घर से बाहर नहीं निकलें, अपने आराम से घर में रहें। देखिए कोरोना की वबा बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, घर के जितने कोई भी किसी का लोग किसी के घर का एक जीवी कोरोना की जद में आके मर जाए तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो इनका क्या है, ये तो घर में अफसोस तक करने के लिए नहीं जाएंगे, ये इस घर के इतने लोग मर गए, कोई मर गया। तो ये इन लोगों की बातों के ऊपर ना जाएं। तो बाकी इस तरह अगर गवर्नमेंट गिरनी शुरू हो जाएं तो फिर तो सिस्टम जो भी आएगा फिर ये आएंगे, तो फिर इमरान खान साहब 10 लोग 20 लाख लोग लेके आ जाएंगे कि जी आपको अवाम ने फैसला दे दिया आप जाएं। ये जो जिस तरह डरा रही हैं आर या पार, और या इससे पहले उन्होंने ये किया था कि एक जय साहब की जो वीडियो लगा के चलाई तो सारे बंदे पीछे खड़े हो गए वो देखने के लिए, तो वो देखा तो वो सारा भी सीन आप लोगों ने देखा। अब मुझे बड़ी हैरानगी होती है, बड़ी एक फीलिंग्स होती हैं कि जब पीपल्स पार्टी को देखता हूँ तो वहाँ पर जिस तरह के बिलावल जरदारी साहब जो है वो खड़े होते हैं, और या उनकी जो साहबजादी अभी आई हैं वो खड़ी होती हैं, तो सारे जो बड़े बड़े लोग जो मंजूर साहब हैं और भी इनके कमर नाकारा साहब हैं, बड़े बड़े लीडर पीछे हाथ बांध के इस तरह खड़े होते हैं कि जिस तरह ये उनके गुलाम है। और यही हाल मुस्लिम नवाज में है, जब वो खड़ी होती हैं तो ऐसे खड़ी होती हैं जैसे वो कह दें जैसे ये फैमिली पॉलिटिक्स है। जो लोगों ने 40-40 जिन लोगों ने 40-40 साल 50-50 साल इन लोगों के साथ गुजारे हैं वो कभी भी उनको मौका नहीं देंगे। अब देख लिया जब मियां नवाज साहब को उन्होंने सस्पेंड किया था तो उस वक्त इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने मजबूरी में एक और वजह थी कि वो चाहते थे कि शहबाज शरीफ शायद जो है आर्मी के साथ बात ना कर लें या और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी उनकी आर्मी के साथ, इन्होंने फिर उनकी बजाय प्रेफरेंस दी उनको जेन से नाम निकल गया मुस्लिम नून के जो है खकान अब्बासी साहब को बुला दिया वज़ीर-ए-आज़म। तो ये किसी को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बुलाते, वो सबको जितने भी आते हैं वो इनके नीचे रख के डर डर के बात करते हैं, और ये जब चाहें और जिसकी मर्ज़ी बेइज्जती कर दें, जिसको मर्ज़ी वो पार्टी से निकाल दें। और बड़े अफसोस की बात मैं भी कर रहा हूँ कि देखिए लास्ट टाइम जब इन्होंने तकरीर की आर या पार, उसमें उन्होंने धमकी भी दी, धमकी ये दी अगर किसी ने इस्तीफा ना दिया तो अवाम उनके घर का गिराव करेंगे। देखिए ये गिराव की सियासत जो है ना इन लोगों में पाई जाती है। और देख लिया कि नैब में जब इनसे पूछा गया 220 कनाल जगह इसका साथ दें तो लोगों को लेके गाड़ियां भर के पत्थरों के साथ आ गए वहाँ नैब के ऊपर, किस तरह उन्होंने हल्ला गल्ला किया, और रिजल्ट ये निकला कि वो जो केस जो था उन्होंने फिर वो तारीख डाल दी। तो यही हिसाब सिस्टम चलता है। मौलाना फजल मान को उन्होंने भेजा थोड़ा सा कि ये नोटिस दें, मौलाना फजल मान ने कहा जी मैं मार्च करूँगा 20 लोगों के साथ, तो उनका केस मदरसों के ऊपर जो पैसों का जो सारा हिसाब था मांगा था, मदरसा रिफॉर्म की बात की थी, तो वो उन्होंने धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। ये इसके इसलिए कि ये जो सियासी जमातें मिलकर ब्लैकमेल करती हैं, अब प्रेशराइज कर रही हैं ताकि इनका एहसाब ना हो, और आज तक एहसाब नहीं हुआ। इसकी मिसालें तो आप लोगों के सामने हैं, माल्टोन की मिसाल आपके सामने है, किस तरह 14 लोगों को गोलियां मारी गई और 90 लोग जख्मी हुए, कहाँ एहसाब हुआ। साना माल्टोन और साना जो बल्दिया फैक्ट्री वो भी आपके सामने है कि ये किस तरह और आज 250 लोगों को जिंदा जला दिया गया, आज तक कुछ नहीं हुआ। ये सारे कानून जो पास करते हैं अपनी ज़ात के लिए पास करते हैं। देखिए आपको मैं याद कराऊँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जब तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बना था तो उन्होंने एक असम्बली से एक नया जो है कानून पास करवा लिया कि तीसरी बार भी मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, तो वो तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये नाज़रीन ये जितने भी इनके कानून पास होते हैं
یہ سب اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، آپ کے لیے کچھ نہیں. آپ لوگوں کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مافیا بن چکا ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہو سکتا. ان کی جڑیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہی ہائی کورٹ سے چھٹی والے دن جو ہے ضمانتی لے لیتے ہیں. ان کی جڑیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ اتنے جو حدیبیہ کیسا کیس، جو اوپن شٹ کیس، وہ جو ہے بند ہوتا ہے اور اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. اور بڑے بڑے کیسز پڑے ہوئے ہیں جن کے اربوں خربوں نے قرضے لیے اور قرضے معاف کروا لیے. اور جس طرح اب تو ڈاکومنٹڈ چیزیں ہیں ان سیاستدانوں کے نام پہ وہ سامنے پڑی، مگر ان کا کچھ نہیں کوئی بگاڑ سکا. ڈاکٹر عاصم ہے، شجید میمن ہے، سب لوگوں کی بات کروں، تمام سیاسی جماعتوں کی بات کروں، ان میں ایسے ہیں. اور بھی اور اس میں طریق انصاف میں بھی ہیں جو اس قسم کے لوگ ہیں. مگر یہ ایک مافیا ہے، جہانگیر وغیرہ اور بھی لوگ ہیں. مگر یہ مافیا ہے، ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا چاہیے. عمران خان صاحب بیچارے کوشش کر رہے ہیں، اور یہ عوام کو جو ہے چاہیے کہ آنکھیں کھولیں، دیکھیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں. اور جس طرح کے جو لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کا ان کے ساتھ ذاتی مفاد ہے، جس کو وجہ سے ان کے ساتھ ہے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور اس کو شیئر بھی کریں. تو جو آنے والے وقت میں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں 13 جو ہے دسمبر کو جلسہ ہو رہا ہے اور وہ آخری جلسہ ہوگا، اس کی بھی جو لیٹسٹ نیوز ہوگی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.